یہ مقدمہ مسلم جس طرح سے ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، کوئی صاحب تصنیف، کوئی مصنف شخص جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس پر یا تو خود مقدمہ لکھتا ہے یا کسی سے مقدمہ لکھواتا ہے، دیباچہ لکھواتا ہے، تقریض لکھواتا ہے۔ خود اگر مصنف مقدمہ لکھتا ہے تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، الا یہ کہ اس موضوع سے متعلق کسی ماہر سے مقدمہ لکھوایا جائے۔ تو اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، اور عام طور سے حدیث کی کتاب پر جب مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں فن حدیث پر بحث کی جاتی ہے، اس کی اصطلاحات، اس کی تعریف، اور اس سلسلے میں جو محدثین کی کاوشیں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے مشکات کا مقدمہ پڑھا ہوگا کہ مشکات کے مقدمے میں اصطلاحات ہی صرف بھری ہوئی، صرف اصطلاحات شروع ہوئی ہے۔ مشکات کا مقدمہ کا آغاز ہوا ہے، شروعات وہاں سے ہوئی ہے جہاں سے حدیث کی تعریف کی گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، اور جو ہے اس کو مقدمہ حدیث کہتے ہیں، تقریر کو قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے بحث شروع ہوئی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، پھر آگے بات۔ لیکن مسلم کا مقدمہ ان سب مقدمات، حدیث کے مقدمات سے بالکل الگ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی کتاب کا اسلوب بیان کیا ہے، اپنی کتاب کا طریقہ تصنیف بیان کیا ہے، اپنی کتاب میں کن حدیثوں کو جگہ دی ہے، کیوں دی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس مقدمے میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے پاس تقریباً 3 لاکھ حدیثیں صحیح محفوظ ہیں، صحیح حدیثیں جو ان کے معیار پر اور ان کی شرط پر اترنے والی۔ امام مسلم 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ان میں سے چند احادیث کو یا کچھ احادیث کو منتخب کر کے صحیح مسلم کے نام سے الگ کیا ہے، اس کو ذکر کیا انہوں نے، اور اس کی تمام ما لہو وما علیہ لوازمات اور وجوہات بیان کی۔ اس مقدمے میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے حدیثیں، کس طرح کی حدیثیں اس کتاب میں لی ہیں۔ صحیح حدیثیں تو ہیں ہی، صحیح حدیثوں میں بھی درجات کیے ہیں، انہوں نے مدارج مقرر کیے ہیں، ان میں سے کس طرح کی حدیثوں کو انہوں نے لیا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور ہمیں کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں، کچھ ہدایات بھی دی ہیں، اور کچھ رہنما اصول بھی بتائے ہیں۔ راویوں کے سلسلے میں بہت قیمتی بات بتائی ہے انہوں نے، بلکہ ایسے راوی جو متہم بالکذب ہیں، دروغ گوئی میں مشہور ہیں، یا جن پر حدیث نہ لینے کا، حدیث میں احتیاط نہ کرنے کا الزام ہے، جن پر حدیث کے گڑھنے کا الزام ہے، جن پر جمہور محدثین نے جن کو قبول نہیں کیا ہے، ان کی ایک فہرست بھی جاری کر دی، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایسے محدثین کے ایسے راوی جن کے کسی بھی حدیث میں آنے کے بعد، حدیث ڈاواڈول ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے،
ایسے محدثین اور ایسے راویوں کی ایک لمبی فہرست انہوں نے جاری کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو محدثین نے کیوں چھوڑا ہے، یہ متروک کیوں ہیں، کس غلطی اور خامی اور کمی کی وجہ سے، کس ضعف کی وجہ سے، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے یہ مقدمہ مسلم اول کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور ہمیں بہت ہی اس سے اہتمام سے پڑھنا چاہیے، خاص طور سے ہمارے جو طلباء حدیث پر کام کرنا چاہتے ہیں، یا حدیث کا ذوق جن کو ہے، یا حدیث سے دلچسپی ہے، ان کو مقدمہ خوب اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ بس اتنا سا تھوڑا وہ ہے اس میں کہ ان کی جو عبارت ہے، وہ عبارت تھوڑا سا آج کل کے لحاظ سے، ہماری کم علمی کے لحاظ سے، اس کی تعبیرات اور اس کے الفاظ تھوڑا پرانے زمانے کے سے قریب تر ہے، اس لیے آج کل کے ہمارے ذہن اس کو جلدی سمجھ نہیں پاتا اور اس کو ہضم نہیں کر پاتا، لیکن اگر اس کو ہم آہنگ کر دیا جائے آج کے کی زبان سے تو مشکل نہیں۔ اس لیے ہم خاص طور سے آپ سے گزارش کریں گے کہ مقدمہ جس دن ہو اس دن کم سے کم آپ وہ مقدمہ ضرور لے کر کے آئیں، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایف میں ہو، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، تاکہ حرف بحرف ترجمہ جب ہو تو حرف کو آپ ملا کر کے الفاظ کے معنی بھی لکھیں، تاکہ وہ آپ کے قابو میں رہے۔ زبانی سننے سے یہ قابو میں نہیں آئے گا، بہت بہت مشکل ہے زبانی سننے سے قابو میں آنا۔ ہاں، کتاب اگر سامنے ہو، عبارت اگر سامنے ہو، تو آپ کو سمجھنا اور اس کو حل کرنا اور اس کو محفوظ کرنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار الماثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو مخاطب کیا ہے، اور اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، بڑے بڑے مصنفین جب لکھنے پر آتے تھے بے شمار لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھے چلے جا رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کے پڑھنے والے کون لوگ، اتنی تفصیل سے ہماری چیز کو پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہدایہ جو 4 جلدوں میں ہے، بڑی لمبی ضخیم جلدوں میں لکھی صاحب ہدایہ نے کتاب، پھر اس کا اختصار کرنے کا ان کو مطالبہ کیا گیا ان سے، تب انہوں نے اختصار کر کے 4 جلدوں میں ہدایہ کیا، بہت لمبی ضخیم جلدوں میں تھی ہدایہ۔ ایسے ہی اور بھی کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے جو انہوں نے اپنے حدیث کا لوہا منوایا اور حدیث کا سکہ جمایا، تو ان کے بعض شاگردوں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت اگر آپ اپنے اس بحر زخار میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے لیے، جو ہمارے لیے مفید ہو، جس کو ہم ہضم کر سکیں اور اس کو محفوظ کر کے اس سے مسئلے کا استنباط کر سکیں، اتنا سا اگر الگ کر دیں چن کر کے تو ہمارے لیے مفید ہوگا۔ تو اسی درخواست کو انہوں نے قبول کیا اور اسی کا حوالہ دیا ہے پہلے جملے میں، فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، يرحمک اللہ ایک جملہ دعائیہ کہہ دیا، فَإِنَّكَ ذَكَرْتَ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ، یہاں سے اصل ہے، اللہ تم پر رحم کرے، بے شک تم نے اپنے پروردگار اور خالق کائنات کی توفیق سے بیان کیا، ذکرت بتوفیق خالقک، اپنے پروردگار کی توفیق سے تم نے یہ بیان کیا کہ انک ہممت بالفحص عن تعرف جملۃ الاخبار الماثورۃ، ہممت کے معنی ارادتا، تم نے ارادہ کیا ہے، تم نے چاہا ہے، شئتا تمہاری خواہش ہے، بالفحص جستجو کی، طلب کی، تحقیق کی، کس کی تحقیق؟
ان تعرف جملت، جملہ کے معنی تمام، مکمل، مجموعہ ترجمہ کیجیے، جملے کے معنی مجموعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیثوں کے ایک مجموعے کا تعارف حاصل کرنے کا تم نے ارادہ کیا۔ حضور سے منقول احادیث کے ایک مجموعے کا سے واقفیت حاصل کرنے کا تم نے ارادہ کیا۔ ہممتا تم نے چاہا ہے کہ حاصل کرو واقفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث کے ایک مجموعے کا، جملۃ الاخبار الماثورہ المنقولہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارا ارادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مجموعہ تم کو حاصل ہو جائے اور وہ تم اس کو محفوظ کر لو۔ فی سنن الدین و احکامہ الماثورہ، حضور سے جو منقول ہے، منقولہ، معصور کے معنی منقول، حضور سے جو منقول ہے حدیثیں، کس سلسلے کی حدیث ہے؟ فی سنن الدین، دین کی شریعت کے سلسلے میں، وہ احکامہ، اور دین کے احکامات کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں، یعنی دین کی شریعت، احکام، وما کان منہا فی الثواب والعقاب، اور جو حدیثیں ثواب اور عذاب کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، والترغیب والترہیب، اور جو حدیثیں ترغیب اور ترہیب کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، وغیر ذالک من صنوف الاشیاء، اور اس کے علاوہ دوسری قسموں کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یعنی دین کے جتنے شعبوں میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، چاہے وہ حرام سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ حلال سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے مستحبات سے، چاہے وہ فرائض سے، چاہے وہ افضلیات سے، چاہے وہ سنتوں سے، چاہے وہ عبادات سے، چاہے وہ معاملات سے، چاہے وہ دوسرے امور سے، تجارت سے، جتنے فنون ہیں شریعت کے اور دین کے، ان فنون میں جتنی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان احادیث کے ایک مجموعے کا تعارف اور اس سے تم واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالاسانید التی بہا نقلت، جو حدیثیں منقول ہیں ان سندوں کے ذریعے سے، اسانید اسناد کی جمع، اور اسناد اسند یسندوں کا مصدر، اسند یسند و اسناد کے معنی سند بیان کرنا۔ عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ مصدر کا تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا، لیکن کبھی کبھی جب مصدر اپنے مصدری معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ عام اسم کے معنی میں استعمال ہونے لگے تو پھر اس کی جمع اور تثنیہ سب لانا درست ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا کتاب الطہارات، طہورا یطہر طہارتن، طہارتن مصدر ہے، اسی کی جمع ہے طہارات، مصدر کی یہاں جمع نہیں لائی گئی ہے، مصدر کی جمع اس وقت لائی گئی ہے جب طہارت مصدری معنی میں نہ استعمال ہو کر کے عام اسم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی جمع لائی گئی طہارات، یعنی بہت سی وہ چیزیں جن کو طاہر کرنے کا حکم لگایا جاتا ہے، طاہر چیزوں کے احکامات۔ کتاب الطہارات کا مطلب الاشیاء الطاہرہ، یا وہ چیزیں جن کو طاہر کرنے نہ کرنے کے احکامات کے سلسلے میں اشیاء مراد۔ اسی طریقے سے یہاں پر اسناد کی جمع اسانید لائی گئی ہے، یہ سند کی جمع نہیں ہے، غور سے یاد رکھیے گا، یہ سند کی جمع نہیں ہے، سند کی جمع اسانید نہیں آتی ہے، اسناد آتی ہے، اور یہ اسناد کی جمع ہے اسانید۔
تو بہت سے یہاں پر جمع جب لایا گیا اسناد کو جمع کے طور پر استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے سند بیان کرنا نہیں، اسناد سے مراد راوی، سند جس میں راوی کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ایک سند کے اندر ایک حدیث کی جب سند بیان کی جاتی ہے تو اس میں کئی راوی ہوتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کی، اس میں 3 4 5 6 تک راوی ہوتے ہیں، اور اس سے نیچے والے اگر سند بیان کریں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب سند بیان کریں گے بہت لمبی فہرست ہوگی، اس کے بعد کے لوگ جو سند بیان کریں گے اور لمبی فہرست۔ یہ جتنے بھی افراد ہیں، راوی ہیں، یہ سب اسناد ہیں، اور انہیں کی جمع اسانید۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ بالاسانید التی بہا نقلت، ان سندوں کے ذریعے سے جن کے ذریعے سے یہ حدیث نقل کی گئی۔ وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور جن احادیث کو اہل علم نے قبول کیا، وہ ضعیف حدیث نہیں، جو اہل علم کے نزدیک متداول ہیں، یعنی جن کو اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا، یعنی قبول کیا، صحیح حدیثوں کو اہل علم نے قبول کیا، قابل اعتبار سندوں سے مروی ہو، اور اہل علم نے جن احادیث کو متداول کیا ہے، قبول کیا ہے، ان حدیثوں میں جو احکام شریعت کی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے مجموعے کو جاننے کا تمہارا ارادہ۔ یہ پورا جملہ یہاں آ کر کے ختم ہو رہا ہے، یعنی انک ذکرت انک ہممت سے شروع کرے جملے کو، یہاں آ کر کے جملہ ختم ہوگا فیما بینہم، تداولها اہل العلم فیما بینہم، تم نے ان حدیث کے مجموعے کے جاننے کا ارادہ کیا ہے جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے تمام احکامات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، وہ حدیثیں صحیح سندوں سے مروی ہیں، اور وہ حدیثیں ایسی ہیں جن کو اہل علم نے قبول کیا ہے۔ ان حدیثوں کے ایک مجموعے کو جاننے اور اس سے واقف ہونے کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَن تُوَقَّفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً، تم نے ارادہ کیا ہے، ارشدک اللہ، پھر یہاں پر جملہ دعائیہ، اللہ تم کو نیک ہدایت دے، اللہ تم کو رشد و ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ فَأَرَدْتَ أَن تُوَقَّفَ، وقف یوقف، توقیف کے معنی باخبر کرنا، بتلانا، واقف کرانا۔ تم نے ارادہ کیا ہے کہ تم کو واقف کرایا جائے۔ مجہول استعمال کر لیا اس لیے کہ واقف ہونے والا ایسی چیز ہے کہ واقف ہونے والا خود اس سے واقف نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا کوئی واقف نہ کرائے، اس لیے مجہول استعمال کیا گیا کہ تم نے ارادہ کیا ہے کہ تم کو واقف کرایا جائے، کس چیز پر؟ علی جملتھا، ان تمام احادیث پر جو اوپر جن احادیث کی صفت بیان کی گئی، ان احادیث پر، جملہ کے معنی تمام، ان تمام احادیث پر تم کو واقف کرایا جائے۔ کس طور پر؟ مؤلفتاً و محصاتاً، اس کی دو صفتیں آپ کو اگر یاد ہو، جب شروع میں نے کتاب کے اسلوب کے سلسلے میں بات کی تھی کہ اس کتاب کے امتیازات 3 4 5 بیان کیے تھے، ان میں سے ایک دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، ایک جملے میں، ایک لفظ میں انہوں نے بیان کر دیا اتنی لمبی بات کو۔ مؤلفہ، مؤلفہ کے معنی ایک ساتھ ایک مضمون کی تمام احادیث ایک جگہ جمع ہو، بکھری ہوئی حدیثیں نہ ہوں،
मुअल्लफा के माने जुड़ी हुई, मजमुआ, जमा की हुई, जोड़ी हुई, एक मजमून की अहादीस एक जगह जमा हो। और मुहसात के माने गिनी हुई, लफ्जी माने तो यह है, मुराद यह है कि वो चुनी हुई हदीसें हों और एक मर्तबा उसको शुमार कर लिया गया हो तो फिर दोबारा उस हदीस को कहीं और ना बयान किया गया हो, यानी तकरार ना हो उस हदीस में। ये दो इम्तियाज मैंने अलग अलग बयान किए थे शुरू में कि इस किताब की खुसूसियत यह है कि एक मजमून की तमाम अहादीस एक बाब के तहत आ गई हैं और वो मुकर्रर नहीं है। उसकी मजीद तशरीह आगे के लफ्ज से कर दिया उन्होंने, वसअलतनी अन उलख्खिसहा लक फी तालीम बिला तकरारिन यकसुर, बिला तकरारिन यकसुर, तकरार जायद, तकरार जायद के बगैर अहादीस को जमा कर दूं, तलखीस करके अहादीस को जमा कर दूं तकरार जायद के बगैर। तुमने ये मुझसे दरखास्त की। मुअल्लफतन व मुहसातन का तर्जुमा हो गया कि एक मजमून की हदीसें तमाम एक जगह जमा कर दी जाए और उसमें तकरार जायद ना हो। ये तकरार जायद, जायद का लफ्ज क्यों लाए? इसके मतलब तकरार है, कुछ ना कुछ तकरार तो है, बिलाशुबा है। इन्होंने तकरार जायद का इनकार किया और मैंने इशारा किया था कि ये हदीस को मुकर्रर नहीं लाएंगे पूरी किताब में एक जगह बयान करने के बाद। हाँ, अलबत्ता अगर उसमें से कुछ फायदा उठाना मकसूद हो, उस हदीस में कोई नया मजमून और जुड़ गया हो, उस हदीस में कोई नई सनद इनको मिल गई हो, उस हदीस में कोई चीज इजाफा इनको करनी हो, तो फिर वो हदीस दोबारा ले आएंगे। वो तकरार जायद नहीं कहलाएगी। तकरार जायद का मतलब ये है कि बिला फायदा तकरार। ये हदीस यहां बयान की गई है, फिर मिनो आन यही हदीस इसी सनद से, इसी मतन से, इसी इन्हीं अल्फाज से दूसरी जगह फिर ला रहे हैं। न वहां कोई इजाफा है, न कोई कमी है, न कोई बेशी है, न कोई तब्दीली है, न कोई तरमीम है, कुछ भी नहीं। मीनो आन इस हदीस को उठा करके वहां ले आए दूसरे बाब में। यह है तकरार जायद। और अगर किसी इजाफे के साथ, किसी तरमीम के साथ, सनद की तब्दीली के साथ, नए मजमून के इजाफे के साथ अगर लाया जा रहा है हदीस को, तो वो तकरार जायद नहीं है बल्कि तकरार मुफीद है। इन्होंने तकरार जायद का इनकार किया है और उसको मुस्तस्ना किया कि हम तकरार जायद नहीं लाएंगे। फ़इन्न ज़ालिका ज़अमता मिम्मा यशग़लुका अम्मा लहू क़सदत मिन अत-तफ़हुम फ़ीहा वल इस्तिंबात मिनहा। ये तकरार जायद इसलिए नहीं लाए हम, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम्हारा ख्याल ये है कि ये तकरार जायद नुकसानदेह है। किस चीज में? तुम्हारे अपने मकसद के हुसूल में ये तकरार जायद तुमको हटाने वाला और मशगूल करने वाला है। फ़इन्न ज़ालिका, बेशक ये तकरार जायद, ज़ालिका से मुराद तकरार जायद, बेशक ये तकरार जायद बकौल तुम्हारे, ज़अमता बकौल तुम्हारे, मिम्मा यशग़लुका उन चीजों में से है जो तुमको मशगूल कर देगी, अम्मा लहू क़सदता तुम्हारे मकसद से। तकरार जायद तुमको मकसद से हटा देगी। क्या मकसद है? मकसद है तफ़हुम फ़ीहा वल इस्तिंबात मिनहा, हदीस को अच्छी तरह समझना और उससे मसाइल का इस्तिंबात करना। ये है हमारा मकसद हदीस को पढ़ने का। और तकरार जायद से ये दोनों मकासिद फौत हो सकते हैं, इसीलिए हमने तकरार जायद नहीं रखा। फ़इन्न ज़ालिका ज़अमता मिम्मा यशग़लुका अम्मा लहू क़सदत मिन अत-तफ़हुम फ़ीहा वल इस्तिंबात मिनहा, तो हमने बेशक ये तकरार जायद उन चीज़ों में से है जो तुमको मशगूल कर देगी तुम्हारे मकसद से, यानी
سمجھ حاصل کرنے سے اور اس سے استنباط کرنے سے. وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ. وَلِلَّذِي یہ خبر مقدم، عاقبۃ محمودۃ و منفعۃ موجودۃ یہ مبتدا مؤخر. وللذی اکرمک اللہ یہ جملہ معترضہ، جملہ دعائیہ. اللہ تم کو نیکی دے، اللہ تم کو عزت دے. وللذی سألت جس چیز کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو چیز تم نے درخواست کی ہے، جو چیز مانگی ہے، اس میں نے جب حین رجعت الی تدبرہ اس کے انجام پر جب میں نے غور کیا ہے اور اس کے نتیجے پر جب میں نے غور کیا. تدبر کے معنی انجام، وما تؤول الیہ الحال معنی نتیجہ، اس پر حال لوٹے. یعنی انجام اور نتیجے پر جب میں نے غور کیا تو وہ چیز جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے. ومنفعۃ موجودۃ اور اس کے فائدے نقد ہیں، اس کے فائدے نقد ہیں. وللذی عاقبۃ محمودۃ ومنفعۃ موجودۃ وللذی سألت جس چیز کی تم نے درخواست کی ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ بالکل نقد ہے. اور یہ بات ہم کو کب معلوم ہوئی؟ جب میں نے اس کے نتیجے پر اور اس کے انجام پر غور کیا. حین رجعت الی تدبرہ وما تؤول الیہ الحال جب میں نے اس کے انجام پر اور اس کے نتیجے پر غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمہاری درخواست بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند ہے اور نفع بخش. وظننت حين سألتني تجشم ذلك ألو عزم عليه وقضي له لي تمامه. مجھے یقین ہے، ظننتو کے معنی یہاں پر گمان کیا نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ جس مشکل کام کو انجام دینے کا تم نے سوال کیا ہے، تجشم ذالک، تجشم اصل کہتے ہیں مشقت پذیر سفر کو طے کرنا یا سفر میں ہونے والی دشواریوں اور مصیبتوں کو جھیلنا. تجشم یا تجشمن سفر کی مشقتوں کو جھیلنا. وہ تجشم ذالک یعنی اس کام تلخیص کے کرنے کا کام ایک بہت مشکل سفر ہے. اس مشکل سفر کی پریشانیوں کو جھیلنے کا جب تم نے مجھ سے سوال کیا، وہ ایک طرح کی پریشانی جھیلنے کی دعوت دی تم نے مجھ کو. اگر یہ کام میں کروں تو واقعی بہت پریشانی کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے میرے لیے. کتاب لکھنا اور طویل لکھنا آسان ہوتا ہے اور اسی اپنی طویل کتاب کو مختصر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. شرح لکھنا بہت آسان ہے، اگر کسی کو صلاحیت دی ہے کسی کتاب کو شرح لکھنا ہے تو آسان ہے، لیکن ایک شرح کی ہوئی کتاب کی تلخیص کرنا بہت مشکل ہے. بڑے بڑے مصنف کو پسینہ آ جاتا ہے. اپنی کتاب خاص طور سے ہو تو اور مشکل، کیونکہ وہ تو ایک ہر عبارت کو اور ہر جملے کو ضروری سمجھ کے لکھے ہوا ہے. حذف کرے تو کس کو کرے، کاٹے تو کس کو کاٹے، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تجشم ذالک یہ کام بہت مشکل ہے. اس مشکل کام کی تم نے مجھ سے درخواست کی ہے. جب تم نے مجھے یقین ہے کہ جب تم نے مشکل کام کو پورا کرنے کا مجھ سے سوال کیا ہے، اللو عزم علیہ اگر یہ عہد پورا ہو جائے. عزمہ کے معنی عہد کا پورا کرنا بھی ہوتا ہے. اگر یہ عہد پورا ہو جائے، یہ وعدہ پورا ہو جائے، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ اور وہ کام انجام کو پہنچ جائے،
اگر واقع ایسا ہو جائے جیسی تم نے درخواست کی ہے، اس مشکل کام کو پورا کرنے کی جو درخواست کی ہے، اگر یہ مشکل کام پورا ہو جائے اور یہ انجام کو پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ کان اول من یصیبہ نفع ذلک ایای خاصۃ، سب سے پہلے اس کا فائدہ جس کو پہنچے گا وہ میں ہوں گا۔ کان اول من یصیبہ نفع ذلک ایای، کان اول من یصیبہ نفع ذلک، یہ پورا جملہ کانا کا اسم اور ایای یا کانا کی خبر منصوب، اس کا سب سے پہلے فائدہ جس کو پہنچے گا وہ میں ہوں گا، خاص طور سے میں ہوں گا، قبل غیری، اپنے سوا سے پہلے۔ دوسروں کو جو فائدہ پہنچے گا اس کتاب سے، اس سے پہلے مجھ کو فائدہ پہنچے گا سب سے زیادہ، من الناس، لوگوں میں سے، دوسروں سے پہلے، لاسباب کثیرۃ یطول بذکرها الوصف، اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کو بیان کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر ان سارے اسباب کو میں بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں ان سارے اسباب کو نہیں بیان کروں گا، ان میں سے ایک آدھ دو سبب جو بہت مفید ہیں اور ضروری ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ الا ان جملۃ ذالک، اس کے اسباب کو تو میں بیان نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت مفید بات اور اہم بات میں بیان کر دوں کہ اس مفصل سے مختصر کرنے اور اس طویل کو قلیل اور قصیر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ کسی مفصل کتاب کو، مطول کتاب کو، بڑی اور ضخیم کتاب کو پڑھنے کے مقابلے میں اسی کتاب کا اگر خلاصہ لکھا ہوا ہے یا اس کا اختصار کیا ہوا ہے، اس کو پڑھنے میں کیا فرق ہے اور کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، اس کو یہ بیان کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو 3 لاکھ حدیثیں تھی، اگر 3 لاکھ حدیثوں کو میں اپنے سند کے اور اپنے متن کے جمع کر دیتا تو پڑھنے والوں کے لیے بہت دشواری ہوگی۔ اس لیے اس 3 لاکھ حدیثوں میں سے چند حدیثیں میں نے مختصر کی ہے، تلخیص کی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ الا ان جملۃ ذلك ان ضبط القلیل من هذا الشان واتقانه ایسر علی المرء من معالجة الكثير منه، کہ اس کا لب لباب یہ ہے، ان جملۃ ذلك مانے لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قلیل کا محفوظ کرنا، ضبط کے معنی محفوظ کرنا، یاد رکھنا، قلیل کا ضبط کرنا، قلیل کا محفوظ کرنا، اور وہ اتقانہ ہو، اور اس کو محفوظ رکھنا، آدمی پر کثیر میں مشغول ہونے سے زیادہ آسان ہے۔ کثیر میں مشغول ہونے سے قلیل کو لے لینا یہ آدمی کے لیے زیادہ آسان ہے۔ میں آپ سے کہا جائے 100 حدیثیں آپ یاد کر لیں، اور یہ 100 حدیثیں 500 حدیثوں کا خلاصہ ہے، تو ظاہر بات ہے 500 کو یاد کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا، اس کے مقابلے میں 100 حدیث کو یاد کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا آسان، سیدھی سی بات ہے۔ ان ضبط القلیل من هذا الشان اے من هذا الحدیث یا من هذا الفن، فن الحدیث، حدیث میں سے ضبط قلیل، تھوڑے کو یاد رکھنا، و اتقانہ، اور اس کو محفوظ کر لینا آسان ہے آدمی پر، من معالجۃ الکثیر منہ، اس کے کثیر حصے میں مشغول، معالجہ کے معنی مشغول ہونا، کثیر حصے میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ تھوڑے کو یاد کر لو۔ ولا سیما عند من لا تمیز عنده من العوام، خاص طور سے ایسے عوام کے لیے جن کو بیچارے کو حدیث صحیح اور حدیث
ضعیف میں تمیز نہیں ہے، ایک ڈھیر ہے، مجموعہ ہے بہت بڑا حدیث کا، جس میں حدیث صحیح بھی ہے، حدیث حسن بھی ہے، حدیث ضعیف بھی ہے، ہر طرح کی حدیثیں ہیں، اور ان میں سے چن کر کے حدیثوں کو یاد کرنا، محفوظ کرنا بہت مشکل کام ہے، خاص طور سے ان کے لیے جن کو تمیز کرنے کی تمیز نہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے من لا تمیز عنده من العوام، جن کو تمیز کرنے کا علم نہیں ہے عوام میں سے، ایسے لوگوں جو عوام میں سے جن کو تمیز نہیں ہے، الا بان يوقفه على التمیز غیره، الا کہ اس تمیز کی سے واقفیت کوئی دوسرا آدمی کرا دے، دوسرا آدمی کہہ رہے یہ حدیث آپ نے لی یہ ضعیف حدیث ہے، اس کو چھوڑیے دوسری حدیث لیجیے آپ، یہ اگر ہو جائے تب تو پھر ٹھیک ہے، لیکن تنہا عوام میں سے، پبلک میں سے، عام جمہور میں سے کوئی اس طرح کی تمیز نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، جب معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یعنی ہر آدمی اچھے برے کی تمیز نہیں رکھ سکتا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ، تو صحیح قلیل کا قصد کرنا اولا بہم من زیادت السقیم، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے بیمار کی زیادتی سے، یعنی صحیح حدیث لینا ضعیف حدیث کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشان وجمع المكررات منه لخاصة من الناس مما رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله۔ اب ایک سوال اور ایک سوال کا جواب، آپ کے اس پورے مجموعے سے اور پوری عبارت سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ پھر تو کثیر میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، کثیر میں کوئی مشغول نہ ہو، جبکہ بہت سارے محدثین، بہت سارے علماء، بہت سارے ماہرین فن بڑے بڑے مجموعے، بڑی بڑی کتابیں، مطول کتابیں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل بیکار ہے، نقصان دہ۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، انما یرجا بعض المنفعات فی الاستکثار، کثیر میں جو بعض فائدے کی امید کی جاتی ہے، کثیر میں جو بعض فائدے کی امید کی جاتی ہے، اور مقررات کو جمع کرنے کی جو بعض فائدے کی امید کی جاتی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ لخاصۃ من الناس، خواص الناس کے لیے، خواص الناس کے لیے بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواص کے لیے تو کثیر ہی میں مشہور ہونا بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تمیز ہے صحیح کی، اور تمیز ہے ضعیف کی، تمیز ہے صحیح کی اور حسن کی، یا حسن کی، ضعیف کی، لذاتی کی، لغیری کی، ان کے لیے کثیر میں مشغول ہونا بہتر ہے، خواص کو کرنا ضروری، اس لیے کہ تمام ذخیرے کو محفوظ بھی کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر ہم سب لوگ اور عوام الناس کے ساتھ ساتھ خواص الناس بھی قلیل پر اکتفا کرنے لگے تو پھر کثیر کا کیا حال ہوگا؟ اس تمام مجموعے کی حفاظت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے استکثار میں جو فائدہ بیان کیا جاتا ہے، بعض فائدے جو بیان کیے جاتے ہیں، وہ بعض فائدہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے بلکہ خواص الناس کے لیے، لخاصۃ من الناس ممن رزق له ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة، خاص طور سے ان لوگوں میں سے، خواص ناس ان لوگوں میں سے خواص جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض بیدار مغزی عطا کی گئی اور معرفت کا علم عطا کیا گیا، ممن رزق فیہ بعض التیقظ والمعرفت، بعض بیدار مغزی عطا کی گئی اور بعض معرفت کا علم حاصل عطا کیا گیا، باسبابہ وعللہ، اس کے اسباب اور اس کے علل کی معرفت کا علم عطا کیا گیا، کہ جو حدیث ضعیف ہے تو کیوں ہے، حسن لذاتی ہی ہے تو کیوں ہے، یہ حدیث حسن لذاتی سے صحیح لغیر ہی کب ہوگی، اور یہ ضعیف کب ہو جائے گی، اس کے شذوذ کا اور اس کے منکرات کا علم ہو، عدل کا علم ہو، ضبط کا علم ہو، اتصال سند کا علم ہو،
کہ ذوف و صحت کے اسباب و علل کی معرفت کا علم جس کو اللہ نے عطا کیا، ذوف و صحت کے اسباب و علل کی معرفت کا علم اللہ نے جن کو عطا کیا ہو، وہ خواص الناس مشغول ہوں گے کثیر میں تو نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند۔ فذلک انشاءاللہ یحجم بما اوتی من ذلک علی الفائدۃ فی الاستغفار من جمعہ، اسی وجہ سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے جو کچھ عطا کیا جاتا ہے استقصار میں فائدے کی حصول ان کو ہوتا ہے۔ یحجم کو بنے یحصل، یطلع کا فائدے کا، استقصار میں فائدے کا علم اور استقصار میں فائدے کی اطلاع یا فائدے کا حصول ان کو ملتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے استقصار میں انہی وجہوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس حدیث سے کیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِي هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي لِخَاصٍ مِّنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، اور جہاں تک عوام الناس کی بات ہے تو وہ خواص کے افراد کے برخلاف، عوام الناس خواص کی طرح نہیں ہے، معانی کے معنی افراد، بخلاف معانی الخاص، خواص کے افراد کے برخلاف ہوتے ہیں عوام الناس، من اہل التیقظ والمعرفت، وہ خواص الناس جو اہل تیقظ یعنی بیدار مغز ہوتے ہیں اور اہل معرفت ہوتے ہیں۔ فلا معنی له فی طلب الحدیث الکثیر، تو ایسے عوام الناس کو حدیث کثیر میں کوشش کرنے اور محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عوام الناس کو تو قلیل پر اکتفا کرنا چاہیے اور خواص الناس کو کثیر میں مشغول ہونا چاہیے۔ وقد عجزوا عن معرفت القلیل، یہ خواص الناس نہیں، عوام الناس ایسے ہیں کہ ان کو قلیل کی اجازت دی گئی ہے، وہ تو ایسے کمزور بیچارے کہ بسا اوقات کبھی کبھی وہ قلیل کو بھی حاصل کرنے سے بھی عاجز رہ جاتے ہیں، تو ان کو کثیر کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ کثیر میں مشغول ہونے سے ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام صاحب نے پہلے تو دعا دی اپنے شاگرد کو، جنہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ حضرت آپ اپنے ذخیرے میں سے اور بحر ذخار میں سے چند احادیث کو تلخیص کر کے مختصر کر کے ہمارے لیے پیش فرما دیں تاکہ ہم کو اس تھوڑے سے پڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب اس درخواست پر غور کیا اور اس کے انجام کو سوچا تو مجھے بہت دیر کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ یقیناً یہ چیز مفید ہے اور اس سے نقد فائدہ حاصل ہوگا، اور بہت زیادہ میں نے غور کیا اور یہ سوچا کہ اگر یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھ سے ہو جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے مجھے کو حاصل ہوگا، عوام الناس کو تو بعد میں حاصل ہوگا، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں لیکن ان اسباب کو میں بیان نہیں کروں گا۔ البتہ اس کا ایک مختصر اور خلاصہ یہ بیان کر دوں اس چیز کے فائدے کا کہ عوام الناس کو تھوڑا یاد رکھنا زیادہ یاد رکھنے کے مقابلے میں آسان ہے، اس کو تھوڑے پہ مشغول رہنا چاہیے، زیادہ میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ ہمیشہ قلیل ہی کو، ہر آدمی قلیل ہی کو اختیار کرے، بلکہ کثیر کو اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے اور اس کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن وہ خواص الناس کے لیے ہے جن کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، صحیح اور ضعیف کی تمیز ہوتی ہے، وہ جان سکتے ہیں ان کے اسباب کو اور علل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان کو کثیر میں مشغول ہونا فائدہ مند ہے، عوام الناس کو کثیر میں مشغول نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو تھوڑے پر اکتفا کر کے اسی کو محفوظ کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ ثم انا انشاءاللہ مبتدعون فی تخریج ما سألت و تعلیفی علی شریعت، جو تم نے درخواست کی ہے حدیث کی، تو حدیث کی میں جو